میرا کسی سے ناجائز تعلق بھی نہیں ہے، میرے کو بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے تم کو بچہ عطا فرما دے۔ حضرت جبرائیل نے ایک پھونک ماری اور اس پھونک کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں بالکل زندہ بچہ ہو گیا۔ 9 مہینہ بھی نہیں گزرا، بس سیکنڈ کے سیکنڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں بچہ، 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ اور پھر حضرت مریم کو کے بطن سے، پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آن کے آن میں یہ کام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بغیر باپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ایک مردے سے بھی زندہ کو اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ انڈا ایک مردہ چیز ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی حس نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن مرغی کچھ دنوں تک اسے اپنے آغوش میں رکھتی ہے، اس انڈے کو۔ آج کل تو بجلی سے بھی گرمی پیدا کر لیتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے اندر ایسی حدت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مردے سے بھی اللہ تعالیٰ جو بچے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ اس زمین کو آباد کرے انسانوں سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس میں روح ڈال دیا، اور روح ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام چلتا پھرتا انسان ہو گئے۔ پھر کہا کہ آدم تم جنت میں رہو۔ جنت میں رہے حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو طبیعت نہیں جم رہی تھی جنت کے اندر۔ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا ہے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے۔ کسی انسان کو عمدہ سے عمدہ محل کے اندر تنہا اب رکھ لیجیے تو وہ انسان نہیں رہ پائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ قیدی کیوں پریشان ہوتا ہے جیل کے اندر؟ وہ دنیا گھومتا تھا، گاؤں گھومتا تھا، سماج گھومتا تھا، شہر گھومتا تھا، اور اس کو لے جا کر کے ایک احاطے میں بند کر دیا گیا تو اس کے لیے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گرچہ جنت میں موجود تھے، لیکن کیونکہ کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی غمگسار نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو طبیعت نہیں جم رہی تھی جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ یہ ہوا بائیں پسلی سے پیدا